بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک آدمی ساحل سمندر پہ کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں ہوں تو ناپاک، غسل مجھ پر واجب ہے، لیکن کروں کیا؟ اگر میں اس پانی میں غوطہ لگاؤں گا تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو سمندری پانی سے آواز آئی، تجھ جیسے بہت سارے ناپاکوں کو ہم نے پاک کر کے باہر نکال دیا ہے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تم کود جاؤ۔ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ چکے ہیں، کوئی بات نہیں، آ جا، شرک نہ کرنا، اپنا عقیدہ درست رکھنا، میں تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ رب کا کام ہے اوروں سے پوچھنا، کسی اور کا کام نہیں کہ اس سے کوئی پوچھ سکے۔ تو انسان کو اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام کریم اور رحیم بھی ہے، اور اس کے ان صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ وہ جب کرم کرنے پہ آتا ہے، اگلا دور بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ رب اس کو جذب کر لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت وحشی کا واقعہ سننے والا ہے کہ یہ وحشی وہ تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے جسم کا مسلح بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اتنا دکھ ہوا، ارشاد فرمایا میں اس ایک کے بدلے میں ان کے 70 بندے ماروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے اور انتقام لینا چاہتے ہو تو ایک کے بدلے میں ایک مار سکتے ہو، مگر دیکھو وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اس میں بھی صبر کر لو تو اچھی بات ہے۔ تو دیکھیں اتنا دکھ تھا، مگر اللہ پاک نے جو ہے وہ یہ ہدایات دی۔ اب اللہ پاک جب لانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کو بھی اسلام کی دعوت دو۔ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام، اسلام کا پیغام جب وحشی کی طرف بھجوایا، اور یہ بعض روایات میں ہے کہ وحشی آپ کی خدمت میں پہنچا تو وحشی کہنے لگا میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامت ويخلد فیہ مہانا۔ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ بھئی وہ اس آدمی کا ایمان معتبر ہوگا جو شرک نہ کرے اور قتل نہ کیا ہو اور بدکاری نہ کی ہو۔ میں نے تو یہ سارے گناہ کیے ہیں، تو میں کیسے ایمان لاؤں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے کرم کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک دوسری آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، جو توبہ کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ وحشی پھر کہنے لگا صحیح ہے، مگر اس میں تو عمل صالح کی شرط لگائی ہوئی ہے، یہ اگر نہ ہو سکے تو قربان جائیں اس کریم ذات پہ۔ تیسری آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لو اگر شرک نہیں کرو گے اللہ اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا، آ جاؤ۔ مگر اس نے پھر کہا کہ اس میں تو لمن یشاء مشیت کی شرط ہے، کیا پتہ اللہ میرے بارے میں چاہے یا نہ چاہے میری بخشش، تو یہ تو پھر مشکل ہو گئی۔ اللہ پاک نے ایک اور آیت نازل فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہنے لگا بس اب میرے پاس کوئی حجت نہیں رہی، اسلام قبول کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وحشی تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے، میرے سامنے نہ آیا کرو۔ یہ بھی اس کے ساتھ ہمدردی تھی کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے آئے گا تو نبی کو اذیت پہنچے گی، اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ نے سامنے آنے سے منع فرمایا، وہ بھی پھر ساری زندگی اہتمام کے ساتھ سامنے آئے نہیں، مگر اللہ کی شان دیکھیے، انہی حضرت وحشی سے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ پاک کی شان کہ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کرنے والے حضرت وحشی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے میرے رب کا بڑا کرم ہوا، جہاں زمانہ جاہلیت میں
ایک عظیم انسان کا خون میرے ہاتھ سے ہو گیا۔ وہاں اسلام لانے کے بعد اللہ نے ایک بہت بڑا کام مجھ سے یہ لیا کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب اپنے انجام تک میرے ذریعے سے پہنچا۔ تو دیکھو وحشی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شکوہ تھا، مگر اس کے باوجود جب میرے رب کا کرم ہوا تو اللہ نے اس وحشی کو بھی صحابی رسول کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس وحشی کا بھی جب ہم نام لیتے ہیں تو بے ساختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور لوگوں کو مایوسی سے نکال کر اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ کریں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ مسلمان اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔